بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت اسلام آباد کی مشہور مرکزی جامع مسجد جس کو لال مسجد کہا جاتا ہے اس میں موجود ہیں۔ یہ وہی لال مسجد ہے جس مسجد کو اور اس کے ساتھ ملحق جامعہ حفصہ کو 2007 کی جولائی کی 3 تاریخ سے 10 تاریخ تک پرویز مشرف اور اس کی ذریت نے خون سے رنگین کیا، اور اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا بھی جرم قرار دیا گیا، اور اس مسجد کو بموں سے، راکٹ لانچروں سے تباہ کیا گیا۔ اس کی دیواروں کے اندر بھی گولیوں کے نشانات نظر آیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ جامعہ حفصہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اس کو ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ ہم آپ کو دکھائیں گے جامعہ حفصہ جہاں پہ قائم تھا وہ جگہ بھی اس کے ساتھ ہی سامنے ہے، بالکل جامعہ کے ساتھ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، جہاں پہ جو یہ جنگلے اوپر نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے کی طرف جامعہ حفصہ تھا، جہاں پہ سینکڑوں طالبات علم دین حاصل کیا کرتی تھیں، اللہ کا قرآن یاد کیا کرتی تھیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات سیکھا کرتی تھیں، اور اس مدرسے کو ختم کر دیا گیا پرویز مشرف نے، جس نے مدارس کو، مساجد کو ختم کرنے کا تہیہ کیا تھا، لیکن اپنے اس ارادے میں ناکام ہوا، اور مساجد اور مدارس آج بھی الحمدللہ آباد ہیں۔ یہ جامعہ حفصہ کا مین گیٹ کی طرف سے آنے والا راستہ ہے، یہ ان کا وضوگاہ ہے۔ اس کے بعد مدرسہ کی تعمیر تو یہاں پہ نہ ہو سکی، مگر مسجد کو دوبارہ اچھی طرح تعمیر کیا گیا، اور اس کو بہت زیادہ پھر جو نقصان ہوا تھا اس نقصان کی تلافی کی گئی، اور اس کا کلر بھی پہلے بالکل لال تھا، پھر اس کے کلر کو بھی چینج کر دیا گیا۔ یہی جامعہ حفصہ ہے کہ جس کی طالبات کو جب کرینوں کے ذریعے سے گڑھے کھود کے شہید کرنے کے بعد دفن کیا گیا تو کتابوں اور قرآن پاک بھی ساتھ دفن کیے گئے، اور وہاں سے پھر لوگوں نے دیکھا کہ کئی دن تک خوشبو آتی رہی۔ ان کا جرم کیا تھا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کیا گیا؟ قیامت کے دن اس کی جواب دہی پرویز مشرف اور اس کی ذریت کو کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ آج وہی پرویز مشرف جو یہ کہا کرتا تھا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، میں خود بڑا مضبوط ہوں، آج پتہ نہیں کہاں پہ بیچارہ وہ کس قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ مگر مساجد اور مدارس کو تباہ کرنے والے آئے اور چلے گئے، اللہ رب العالمین نے مساجد کو، مدارس کو باقی رکھنا ہے، اور باقی رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جامعہ فریدیہ بھی اس کے ساتھ ملحق ہے، جامعہ حفصہ بنات کا مدرسہ ہے اور جامعہ فریدیہ بنین کا ہے۔ جامعہ حفصہ کو چونکہ ختم کر دیا گیا، اب اس کو نئے نام جامعہ سمیہ للبنات کے ساتھ موسوم کیا گیا۔ اب وہ کسی دوسرے سیکٹر میں جامعہ سمیہ کے نام سے کام کر رہے ہیں، جہاں پہ ہزاروں طالبات، تقریباً 5,500 طالبات پڑھ رہی ہیں۔ اسی طرح جامعہ فریدیہ کے اندر بھی بہت سارے طلباء پڑھ رہے ہیں، دورہ حدیث تک اسباق ہوتے ہیں۔ یہ لال مسجد کے اندر بھی مدرسہ قائم ہے، یہاں پہ دارالفتاح بھی قائم ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دارالفتاح ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے شعبے قائم ہیں، ٹرسٹ بھی قائم ہے، اور کئی طرح کے یہاں پہ اندر ادارے قائم ہیں۔ اللہ رب العالمین ان مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ مساجد اور مدارس باقی ہیں، اللہ نے ان کو باقی رکھنا ہے۔ مخیر حضرات کے تعاون سے مساجد مدارس کے نظام چلتے ہیں، ورنہ اسلام آباد کے اندر ہزاروں لاکھوں کے حساب بجلی کا بل، گیس کا بل، طرح طرح کے اخراجات آتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کی طرف نیب کا ہیڈ کوارٹر ہے پنڈی اسلام آباد کا، یہ سامنے، اور
اس کے ساتھ یہ آگے بالکل لال مسجد کے ساتھ یہ جگہ جو ہے یہ جامعہ حفصہ کی تھی، جو اس وقت جنگل کا منظر پیش کر رہی ہے۔ یہاں پہ قال اللہ قال الرسول کی آوازیں آیا کرتی تھیں، اور آج یہاں پر پرندوں کی اور جانوروں کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ سارے جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب جنگل بن چکی ہے۔ ہمیں آج یہاں پہ آنے کا اتفاق ہوا تو اس کو دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور دینی مسائل کو سیکھا جاتا تھا، آج اس جگہ کو تہس نہس کر دیا گیا، اس جگہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور اس جگہ کو بالکل ویران کر دیا گیا۔ تو کیا یہ جگہ قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف گواہی نہیں دے گی؟ ہر جگہ ہر چیز انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ جہاں انسان ذکر کرتا ہوا گزرتا ہے تو ہر درخت اور پتھر یہ انسان کے حق میں گواہی دے گا، اور جہاں پہ انسان ظلم و ستم کرے گا، گناہ کرے گا، تو وہ جگہ انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ لال مسجد کا منظر دیکھ کے آج دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مساجد کی حفاظت کرنے کی، مساجد کے ساتھ تعاون کرنے کی، مدارس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔